الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات یہ ہو رہی تھی کہ عقیدے میں حدیث کا مقام کیا ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ حدیث عقیدے میں دلیل اور بنیاد نہیں بن سکتی، ان سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر حدیث کا مقام یہ نہیں رکھیں گے کہ وہ عقیدے کی بنیاد بن سکے تو کن کن چیزوں سے محرومی ہو جائے گی۔ پھر وہ یہ بھی دلیل لاتے ہیں کہ حدیث متواتر ہونی چاہیے، اور خبر واحد سے اگر ایک صحابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں تو وہ عقیدے میں فائدہ نہیں دیتی۔ یہ خالصتاً ایک علمی بحث ہے، لیکن اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث کے انکار کی راہیں اس قسم کی چیزوں سے کھلتی ہیں۔ پوری امت اور خاص طور پر اہل السنہ ہمیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ حدیث عقیدے کی بنیاد بنتی ہے، اور اس کی کچھ مثالیں پچھلے جمعہ کو عرض کی تھیں، 2-4 مثالیں اور آپ اس کی دیکھیں تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد اور تدفین سے بھی پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب جمع ہوئے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ آپ کی تجہیز و تکفین میں وہ شامل ہو، اور اصل میں یہ حق اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کا بنتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ظاہر ہے کہ وہ انہیں غسل دے نہیں سکتی تھیں، اور گھر کے مردوں میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے مہاجرین، آپ ایک اپنا نمائندہ میرے ساتھ کر دیں، اور انصار سے کہا کہ آپ لوگ بھی ایک نمائندہ اپنا بھیج دیں، اور ہم سب مل کے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم ان سب نے اپنا اپنا نمائندہ مقرر کیا، اور اس کے بعد ایک جگہ مشورہ ہو رہا تھا خلافت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب خلافت کس کے پاس جائے گی، اور ڈر تھا کہ کچھ منافقین آپس میں مل کر یہ فیصلہ نہ کر لیں اور انتشار کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک جب یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے کہا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں یہ میٹنگ چل رہی ہے اور حضرت چلیں میرے ساتھ۔ گئے، اور وہاں پر بہت بڑا مجمع تھا، اور بہت لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جب پہنچے ہیں تو وہ ایک طرح کی خاموشی سی چھا گئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جس مسئلے پر بحث کر رہے ہو
تو انصار نے کہا کہ جی ہاں، ہم میں سے ایک خلیفہ ہونا چاہیے۔ مہاجرین نے کہا ہم میں سے ایک خلیفہ ہونا چاہیے، اور اس پر اصرار اور بحث اتنی بڑی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے انصار کی وکالت کی، اور انہوں نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے ہو کر رہے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے ان سے، اور انہوں نے کہا خدا تمہیں غارت کرے، تم جانتے نہیں ہو کہ یہ خلافت قریش میں یہ خلافت جو ہے وہ مشورے سے طے ہوگی۔ چنانچہ اس پر جب بحث شروع ہو گئی تو حضرت بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، میرے بعد خلافت، امامت یہ قریشیوں میں رہے گی۔ سارا مجمع چپ ہو گیا، کوئی ایک آدمی نہیں تھا جو بولا ہو، اور اس سے کہا اس نے بشیر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور گواہ، کوئی اور چیز، اتنا بڑا فیصلہ پوری امت کے لیے ان لوگوں نے کرنا ہے۔ اور بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کے ایک جملے سے سب چپ ہو گئے۔ اب بات چھڑی تو اس پہ کہ قریش میں کون خلیفہ منتخب ہوگا۔ اسی لیے امت میں بعض حضرات نے بہت تفصیلی مباحث اس پر لکھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ امت میں جب بھی خلافت آئے گی وہ قریشیوں کے ذریعے آئے گی، اور اس پہ بہت تفصیل سے جس انسان نے لکھا ہے اردو میں وہ مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں۔ اسی لیے وہ ترکوں کو خلیفہ کہنے سے، خلیفۃ المسلمین کہنے سے ذرا جھجکتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ قریشی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف امت میں امامت کس کے پاس جائے گی؟ قریشی، غیر قریشی، اکثریت علماء کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی ہونے کی شرط اس وجہ سے پابندی عائد کی تھی کہ آپ کو پتہ تھا کہ میری وفات کے بعد مختلف قبائل ہیں، بڑے تو انصار اور مہاجرین رضی اللہ عنہم ہیں، اور لوگ ہیں، ہر کوئی خلافت کا دعویٰ کرنے لگے اور ہر ایک پر مسلمان متفق ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ نے پہلے ہی پیش بندی کر دی، اور آپ نے فرمایا خلافت قریش میں رہے گی، تو بات ختم ہو گئی کہ اب ان کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، ان کا خیال یہ ہے کہ ایک تدبیر تھی، امت کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک سیاسی فیصلہ تھا، یہ شرعی فیصلہ نہیں تھا۔ وہ اس بات کو کہتے ہیں، اور اسی لیے بہت سے لوگوں نے کہا کہ امت میں جب بھی خلافت آئے گی ضروری نہیں ہے کہ وہ قریشی ہو، وہ غیر قریش بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کی اس بات پہ سب کے سب چپ ہو گئے، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق جب اہل السنہ میں آتی ہے بات کہ وہ خلیفہ کیسے ہو گئے، تو ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شورا کی وجہ سے ہوئے، مشورے کی وجہ سے ہوئے۔ اگر حدیث قانونی حیثیت نہ رکھتی ہوتی تو پھر یہاں کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی ہے، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں دونوں فیصلے فرمائے، 3 طلاقوں کو 1 بھی قرار دیا ہے اور تینوں کو 3 بھی قرار دیا ہے۔ آپ پوچھتے تھے کہ یہ 2 باقی کس لیے تم نے دی؟ وہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول 1 طلاق تو اصل میں دی اور 2 طلاقیں دی، پہلی طلاق کو مضبوط کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بات کو، کہ بس اب بات ختم ہو گئی تو 2 میں نے اور بڑھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری 1 ہی طلاق ہوئی ہے، اور کسی نے کہا کہ 3 کی 3 دی ہیں، آپ نے فرمایا تمہاری 3 ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں قطعی فیصلہ فرمایا؟ یاد رکھنا چاہیے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے فیصلوں پر مسجد نبوی میں اتفاق کرایا ہے ان سے 4 ائمہ ادھر ادھر نہیں ہوئے۔
امت نے اسے ایسے ہی قبول کر لیا ہے بس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تراویح کا فیصلہ فرما دیا تھا 20 کا، ختم ہو گئی بحث اس کے بعد، اور ہمیشہ لوگ 20 تراویح حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی پڑھتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ 3 طلاقیں دیتے تھے اور آ کر عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول میں نے 1 طلاق دی ہے، اور دیکھو وہ مان جاتے تھے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے دور میں پہلے 2 سالوں میں ایسے ہی ہوتا رہا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تیسرے سال اٹھے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں پر سچائی غالب تھی، لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، وقت بڑا اچھا تھا، جو کچھ کہتا تھا بس وہی کچھ ہوتا تھا۔ اب میرا دور جب آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں پر جھوٹ غالب آنے لگا ہے، اور لوگ ہم سے آ کے جھوٹ بولتے ہیں، دی 3 ہوتی ہیں اور ہم سے آ کر 1 کہتے ہیں۔ آئندہ اگر کسی انسان نے کہا کہ میں نے 3 دی ہیں تو میں 3 ہی سمجھوں گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اب ہم اس دھوکے میں نہیں آئیں۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا سیاسی فیصلہ تھا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، شرعی فیصلہ تھا، شرعی فیصلہ تھا، شریعت کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا کہ 3 طلاقیں 3 ہو۔ یہ سارا دار و مدار 1 اور 3 کا حدیث پہ ہی تو ہے، جانا کہاں ہے؟ اگر حدیث عقیدے کی بنیاد نہیں بنتی، حدیث اعمال کی بنیاد نہیں بنتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تیسری مثال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حج تمتع ہوگا، حج بھی اور عمرہ بھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے کہ حج اور عمرہ دونوں کو ایک ہی سفر میں کیوں کرتے ہو؟ عمرے کے لیے الگ سفر کرو، حج کے لیے الگ سفر کرو، اللہ تمہیں زیادہ ثواب دے گا، یہیں تو تم رہتے ہو حرمین شریفین میں، تو اس لیے حج کے لیے الگ احرام باندھو، عمرے کے لیے الگ۔ اور تمتع میں جیسا کہ عام طور پہ حاجی سب جانتے ہیں کہ عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درست قرار دیا تھا۔ عروہ رضی اللہ عنہ بولے اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ، سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ تو منع کرتے تھے اس سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتا ہوں اور تم مجھے ان دونوں حضرات کا حوالہ دیتے ہو۔ میرا خیال ہے پچھلی امتوں پر اسی لیے عذاب آیا تھا کہ اپنے رسول سے ہٹ گئے۔ ہٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے مقابلے میں یوں ڈائریکٹلی مجھے کہنا اور براہ راست اس موقع پر کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو ہم سب لوگوں کو چپ ہو جانا چاہیے۔ اس لیے عقیدے کی بنیاد اگر حدیث پہ نہیں آئے گی تو اب ذرا سوچیں تقدیر کا عقیدہ قطعی ہے یا نہیں؟ ہر مسلمان تقدیر کو مانتا ہے۔ یہ تقدیر اتنی بڑی چیز ہے اس کو ماننا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ حضرت فلاں آدمی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے پاس جانا اور اسے کہنا میں اسے سلام نہیں بھیج رہا، نہ اس کا جواب دے رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ آدمی اللہ کی تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ اور یاد رکھو کوئی آدمی زمین و آسمان کے درمیانی خلا اور اس سے بھی بڑھ کر اعمال اللہ کے سامنے لائے اور تقدیر کا انکار کرے تو اللہ اس کی تقدیر کو اس کے اعمال کو بالکل قبول نہیں کرے۔ اور ہم سب کا عقیدہ ہے وَنُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، اور ہم اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے خیرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللہ تعالی، کہ اس کا خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ یہ عقیدہ حدیث کی بنیاد پر ہے۔ یہ جتنے کہتے ہیں نا کہ قرآن 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 اس کی بنیاد پر عقیدہ ہے، انہیں کہو یہ عقیدہ بھی ذرا قرآن سے ثابت کر لیں۔ خیر اور شر کے جو الفاظ ہیں قرآن کریم میں آئے ہی نہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
اور پھر فرمایا کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. یہ ہے آیات میں، تقدیر کا کوئی ذکر نہیں فرمایا. حدیث کو اگر نکال دیں گے تو تقدیر پہ ایمان سے پھر ہاتھ دھو دینے. تقدیر کا عقیدہ کہاں سے آئے گا؟ اور وہ اتنا مضبوط، اتنا مستحکم، وہ اتنا ٹھوس عقیدہ ہے کہ وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ کو ایک ماننا ہے. تقدیر اللہ کی صفات میں سے ہے. وہ اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حدیث کے ذخیرے میں 2 چیزوں پر جو اردو میں ٹھیٹھ محاورے میں ترجمہ کریں تو ہاتھ جوڑ دیے ہیں. اور آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا، میرے تربیت یافتہ ہیں. اور جو ان کو برا کہے گا وہ میری وجہ سے برا کہے گا کہ میری صحبت میں رہے اور پھر بھی ایسے اور ایسے اور ایسے خراب رہے. ایک کس پہ؟ ایک تقدیر پہ. تقدیر کا مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، خدا کا واسطہ اس تقدیر پہ بحث نہ کرنا. اور آپ نے فرمایا تم جب قیامت میں اللہ کے حضور میں پیش ہوگے اور تمہارے عقیدے کی جانچ ہوگی تو خدا پوچھے گا فرشتوں سے کہ اس بندے کا دیکھو اس نے تقدیر پر بحث کی ہے. فرشتے عرض کریں گے کہ اے رب نہیں کی. اللہ فرمائیں گے بس چھوڑ دو اسے، اس لیے کہ اس نے بحث نہیں کی ہم بھی بحث نہیں کریں گے. اور جس کے متعلق یہ آئے گا کہ یہ تقدیر پر بحث کیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرمائیں گے اسے میرے سامنے لاؤ، میں اس پہ تقدیر پہ بحث کروں گا. اور یقیناً بندہ اپنے پروردگار کے مقابلے میں ہار جائے گا. اسی یہ تقدیر ہے. اس کو کہاں سے ثابت کر لینا ہے؟ قرآن سے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے. دوسرا عقیدہ جس سے محرومی ہو جائے گی اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ حدیث عقیدے کی بنیاد نہیں بن سکتی تو پھر جو عذاب قبر اور اس کے متعلقات ہیں سب اڑ جائیں گے. اسی لیے یہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. عذاب قبر کا جو انکار کرتا ہے وہ لازماً 3-4 چیزوں کا خود ہی انکار کر جاتا ہے. جب عذاب قبر نہیں ہے تو فرشتوں کی پوچھ گچھ بھی نہیں ہے، فرشتوں نے پوچھنا بھی کوئی نہیں. منکر نکیر کے عقیدے سے بالکل محرومی ہو جائے گی. یہ عقیدہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. منکر نکیر کا عقیدہ ایک اڑا، عذاب قبر کا عقیدہ دوسرا اڑا. پھر ہر مومن اور کافر کو قبر دبا دیتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں میت کا دبنا اور اس کا ایک پہلو کا دوسرے پہلو سے، ان پسلیوں کا ان پسلیوں سے مل جانا یہ ہر ایک کے لیے ہے. اور اگر کوئی اس سے نجات پاتا تو سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ آپ نے پڑھایا تھا، آپ نے فرمایا یہ اس سے نجات پا جاتا. اور وہ اتنے بڑے آدمی تھے سعد بن معاذ. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عرش جھومنے لگا جب سعد کی روح اس کے پاس پہنچی ہے، اور عرش ناز کرنے لگا اس بات پہ کہ کیا پاک روح میرے پاس آئی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا. مومن آدمی کے لیے یہ وقتہ قبر جو ہے، قبر کا دبانا، وہ اس طرح ہے جیسے کوئی خوشی سے آتا ہے. مومن آدمی دنیا میں خوشی سے اپنے محبوب کا استقبال کرتا ہے، اچھی طرح اس سے ملتا ہے، گلے ملتا ہے، دباتا ہے. مومن کے لیے اتنی راحت کی چیز ہے وہ، اور کافر کے لیے عذاب ہے. تو جہاں منکر نکیر کا انکار آیا، قبر کے عذاب کا انکار آیا، ساتھ ہی اس کا بھی انکار ہو جائے. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 زندگیوں کو مانتے ہیں، ایک یہ ہے اور آخرت کی، اور درمیان میں وہ انکار کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَرَائِهِمْ برزخ، اور اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جو برزخ ہے. اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور وہ برزخ تمہارا جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اب کر لو احادیث کا انکار. تقدیر کے مسئلے سے بھی محروم ہوئے، قبر کے عذاب اور اس سے متعلقہ چیزوں سے بھی محروم ہوئے، سیدنا مسیح علیہ السلام پر عقیدے سے بھی محروم ہو گئے،
اور قیامت کے آنے کے قرب کی جتنی نشانیاں حدیث میں، ہم تو اسے عقیدہ مانتے ہیں، تم ان سب احادیث کا انکار کر کے اس سے عقیدے سے ختم ہو جاؤ گے۔ اسی لیے جو لوگ ان چیزوں پہ پڑھتے ہیں وہ صاف کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، مہدی نے کوئی نہیں آنا۔ یہ اس قسم کی خرافات، کہانیاں معاذ اللہ ہر امت میں ہوا کرتی ہیں۔ اس امت میں بھی اس قسم کی کہانیوں کو آنا ضروری تھا۔ اصل مذہب میں کہانیاں شامل ہو جاتی۔ غامدی صاحب نے صاف کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، میں اسے نہیں مانتا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے 200 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس عقیدے کے قائل ہیں۔ کوئی 1 2 4 نہیں، 10 20 نہیں، 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا ایسی بولتے ہیں؟ اور ان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ تو قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی قسم ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہے عیسیٰ علیہ السلام تم میں آئیں گے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان احادیث کا کیا کرنا ہے؟ ان احادیث کا انکار کرنا ہے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کو مان لو کہ وہ مرزائی کہتے ہیں کہ حدیثیں ہم بھی مانتے ہیں، وہ جو مسیح علیہ السلام کی احادیث ہیں وہ سب کی سب ربوہ کے بارے میں اور قادیان کے بارے میں آئی۔ تیسرا راستہ کیا؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس میڈیا نہیں، عذاب یہ ہے کہ ہمارے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں، اور ان لوگوں کے پاس اسباب اور وسائل ہیں، میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں، اپنے پیسہ ہے اسے خرچ کرتے ہیں ان گمراہیوں کو پھیلانے میں۔ ان کی مارکیٹ ویلیو ہے، ہم لوگوں کی کیا مارکیٹ ویلیو ہے؟ ایک جمعے کا واعظ ہے، کس نے سننا ہے اور کس نے نہیں سننا، کس نے اس کو ماننا ہے اور کہاں تک یہ پہنچنا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جس حد تک ان کی بات پہنچتی ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے انکار سے مہدی کا بھی انکار لازم آئے گا، اور مہدی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت سے کہا ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم ان حدیث کو نہیں لائے۔ بھئی آپ جب حدیث کو مانتے نہیں ہیں تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ابو داود نے پوری کتاب المہدی لکھی ہے، شیعہ اور اہل سنہ سب متفق ہیں حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے نزدیک مہدی زندہ ہیں اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہو جائیں گے، ہمارے نزدیک ان کی پیدائش ہوگی اور قیامت کے قریب آئیں گے۔ ان تمام احادیث کا انکار کرنا پڑے گا۔ اور آگے چلیے کہ حدیث اس کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ہاتھ دھو دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے، قرآن میں کہیں حوض کوثر کا ذکر جائیں، کتنے عقیدے ہیں جن سے محروم ہونا ہے۔ اہل السنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے قائل رہے ہیں۔ وہ حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے لوگوں سے کہ تم میرے پاس حوض پہ آؤ۔ وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اس کے سیاسی اثرات جو مرتب ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک جملے نے باندھ کے رکھ دیا پوری سیاست کو۔ کمال کی بات ارشاد فرمائی، کمال کی بات ارشاد فرمائی، بلایا اور فرمایا انصار کو بلاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آئے، آپ نے مہاجرین سے فرمایا کہ آپ لوگ جائیں، میں صرف انصار سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے، بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، میری بات یاد رکھنا، انصار امت بڑھتی چلی جائے گی اور تم کم ہوتے چلے جاؤ گے، لوگ چھا جائیں گے اور تم پیچھے رہ جاؤ گے، لوگوں کو عہدے ملیں گے اور تمہیں محروم رکھا جائے گا، تو تم اس وقت کیا کرو گے حکومت کے کاموں میں؟ ان کا اللہ کے رسول تلوار فیصلہ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ
ایسے نہیں کرنا. آپ نے انصار تم عہدوں سے محروم ہو جاؤ گے, کوئی تمہیں عہدوں کے لیے نہیں بلائے گا. میری بات یاد رکھنا, فَاصْبِرُوا صبر کرنا ہے, تلوار نہیں نکالنی. حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ, حوض کوثر پہ آنا, میں تمہارا انتظار کروں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے نا, عہدے لے کے انصار کے گھر جاتے تھے, اصرار کرتے تھے کہ حضرت آپ انصاری ہیں, آپ میری وعدہ فرمایا تھا حوض کوثر کا, بس وہ عزیز ہے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا, ان کی والدہ آئیں اور کہا اللہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, ان کے خادم تھے, ان کا اللہ کے رسول اتنے عرصے سے یہ آپ کی خدمت کر رہا ہے, اسے کوئی دعا دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انس کی جان میں اور مال میں برکت دے. 80 سال سے زیادہ عمر پائی انہوں نے, اور وہ کہتے تھے مدینہ منورہ میں شدید گرمی میں لوگوں کے کھجوروں میں کھجور پڑتی ہے, کھجور کے درختوں میں, اور میرے ہاں سردی میں بھی پڑتی ہے, سال میں 2 مرتبہ پھل اتارتا ہوں. اور انہوں نے کہا مجھ سے فرمایا کہ انس میں تمہارا ہاتھ یوں پکڑوں گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جاؤں گا اور کہوں گا اس کو جنت میں بھیج دیں, یہ میری بڑی خدمت کرتا رہا. میں نے پوچھا آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا انس مجھ سے آ کے ملنا جہاں لوگوں کے اعمال تل رہے ہوں. میں نے کہا اللہ کے رسول وہاں نہ پاؤں, تو آپ نے فرمایا جہاں عدالت قائم ہو. میں نے کہا وہاں بھی نہ ہو. فرمایا حوض کوثر پہ آنا. میں نے کہا وہاں بھی نہ ہو. فرمایا نہیں, 3 جگہوں کے علاوہ میں تمہیں کہیں نہیں ملوں گا, بس یہ 3 مقامات ہوں گے, اور میں یوں تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جاؤں. یہ حوض کوثر کا وعدہ کیا ہے انہوں نے. قرآن میں کہاں ہے حوض کوثر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو قیامت کے دن حوض دیا جائے گا لوگوں, اور ہر نبی اپنے حوض پر کھڑا ہو کے لوگوں کو دعوت دے گا, کہے گا میرے گھر آئیے, میرے حوض پہ آئیے, آج میرے پاس پانی پیجئے, اور سب سے زیادہ جس کے مہمان ہوں گے وہ میں ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ قیامت تم آسمان دیکھتے ہو, اس میں اتنے ستارے نہیں ہیں جتنے وہاں برتن اور پیالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو پانی پلانے کے لیے. اسی حدیث سے محرومی, حوض کوثر صاف چھٹی, حوض کوثر قبر تقدیر. اور آگے چلو, قرآن کریم میں کہاں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے؟ آپ قرآن سے مجھے ثابت کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں. یہ عقیدہ ہے. قرآن میں کہاں آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تلک الرسل, یہ رسول ہیں علیہ السلام, فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے ایک دوسرے پر انہیں ترجیح دی ہے. لیکن قرآن نے قطعی طور پر عقیدے کے طور پر کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں. یہ کہاں ہے قرآن؟ یہ امت نے احادیث ہی سے سیکھا ہے, یہ امت نے ان روایات ہی سے سیکھا ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہی سیکھا ہے. بحث ہوئی ایک مسلمان اور یہودی میں, لوگوں نے یہودی جو تھا اس سے کہا موسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی علیہ السلام سے افضل ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحث پہنچی. آپ نے فرمایا لوگوں مجھے یونس سے اچھا نہ کہا کرو, لوگوں مجھے موسیٰ سے اچھا نہ کہا کرو. قیامت کے دن ہم لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے وہ قبر سے اٹھے ہیں یا طور پہ جو ان کی بے ہوشی ہو گئی تھی اس وجہ سے اللہ نے اس دن انہیں مستثنیٰ کر کے پہلے ہی سے بلا لیا. احادیث میں یہ بھی آیا, لیکن حدیث کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم اور سب سے بڑی ہستیاں اللہ کے قریب. اس عقیدے کو قرآن سے کہاں سے ثابت کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو کہاں سے ثابت کر لینا ہے قرآن سے؟ اس سے ہمارے بچے جن کو یہ قرآن کے نام پہ ورغلاتے ہیں, بات اتنی سی ہے کہ اسباب اور وسائل میں چونکہ ان کی دسترس زیادہ ہے, لہٰذا وہ پھیل رہے ہیں, گمراہ کن عقیدے بیان کر رہے ہیں,
اور ان سب گمراہوں کو ایک ہی بات سوچے کہ جی حدیث حجت نہیں، حدیث حجت نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اس موضوع پہ پھر بات کریں گے۔